بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماعت فرمائیں۔ لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے، کثرت استعمال سے، کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا، عربی فصحا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کی لغت ہے۔ لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو بازاری کہلاتی ہے، کہ ہر وقت استعمال ہونے والی، تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے، الفاظ اور اسی طرح شکشوکا، اور حالانکہ کیا شکشوکا سے کیا تعلق ہے لغت عربی سے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چاہے تو انگلش کو بھی اب نیشنل اور اس کو ناشی اور نال کر دیں گے تو عربی ہو جائے گا، ٹوئٹا کو تویو تاغ لکھ دیں گے تو عربی بن جائے گا۔ ان کی مرضی ہے، انگریزی پر بھی کرتے ہیں، جرمنی پر بھی کرتے ہیں، مرضی ہے، دو طرح لوگ ہیں۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شیر کو دیکھا ایک شہزادی نے، تو بادشاہ سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا؟ اس نے کہا زور والا جانور ہے، جو مرضی ہے دیتے، اس کی تو مرضی ہے جو چاہے۔ اچھا، ویسے بھی اللہ نے لغت عرب میں، یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی، اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مزاح جو ہے نا، مزاح بھی علمی ہوتے ہیں۔ تو عرب کی زبان میں، لغت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شام کے لفظ آئے، حبشہ کے لفظ آئے، لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو عروا، وہ عربی ہو گیا۔ یعنی عرب زبان میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں، مثلا میڈیا، یہ حبشے کا لفظ تھا، اصل میں میڈیا کہتے ہیں چھری کو جس سے آپ کاٹتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر سے، اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو وہ اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ تو اجمی تھا لیکن عربا، عربی بن گیا، عربوں نے استعمال کیا تو خلاص اجمیت ختم ہو گیا، وہ عربی ہو کہ اس لغت میں زور ہے، اس میں طاقت، اور کیوں نہ طاقت ہو، اللہ کا کلام عربی میں ہے، حضور پاک عربی ہیں، اور مرنے کے بعد تو برزخ سے ہی عربی شروع ہو جائے گی، من ربک ما دینک ما تقول فی اتحاد الرجل، عربی سب عربی بولیں گے، اب چاہے نہ بولو، وہاں ڈنڈے سے بولنی پڑے گی۔ اور جنت میں بھی عربی ہوگی، وہاں تو آپ کی انگریزی شنگریزی چلے گی نہیں، ورڈ آرڈر تو انشاءاللہ یہیں جلدی بہت اپنی مر جائیں گے، وہاں تو پھر وہی ایک ہی آرڈر چلنا ہے، اسی کا الحکم الا۔ تو اب جناب یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے۔ اچھا، ارم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے، وہ کہتی ہیں کہ ارم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں، اور جس میں یہ تھا، اور وہ یعنی مدینۃ متنقلۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا کہ 10 سال تو ادھر ہے، 10 سال کے بعد جاؤ تو کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا، لیکن یہ جھوٹی روایات، اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گیا، یوں سمجھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں بنتا، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پھل مل جائے تو ہم کباب کو بنا دیں، لیکن پہلے پھل تو آخر ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے، کہ ارم جو تھے، یہ ذات العماد، یہ خیموں میں رہنے والے تھے۔ اچھا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے محل تھے، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، سڑکیں، شوارے، اور اس کے بعد جناب مصانع، اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات، کہ محل جو ہے پہاڑ پر ہے اور نیچے سے پانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اسی لیے تم کی چیزیں بنا رہے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور بڑی جبار قوم، 60 ہاتھ تو قد تک، اسی آدم علیہ السلام کے قد پہ چلے آ رہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے، اور سہول وادیاں جو ہیں، اس وادیوں میں وہ خیمے لگاتے تھے، اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز تھی کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، عام خیمے نہیں تھے،
ان کے لیے پھر سڑکیں بن جاتی اور مارکیٹیں بن جاتی. یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے وہ دیکھتے کہ یار یہاں پہ شہر آباد ہے. اچھا دوسرے دفعہ جو آتے 5 سال کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے, ادھر شہر آباد ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ارم شہر جو ہے نا یہ پھرتا رہتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اصل وجہ ہوتی ہے. اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے, احقاف کہتے ہیں ریمال یعنی ریت کے پہاڑ بھی. اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد, اتنی تمدن کے بعد اور خوبصورتی اور قوت میں, جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت, میں نے تمہیں نوح کے بعد بنایا, نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا, اور تمہیں ہم نے ایسی تخلیق دی, اتنی قوت دی, ایسے خوبصورت جسم دیے, ایسے سفید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قوم عاد کو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں کی قوم. لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں, جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں, تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں, اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے پائی کی بارش کرتے ہیں اور زمین کو یہ پائے. کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے, اور دلوں کی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اللہ کے پائی. کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے, اور اس کی غذا بھی امر ربی ہو سکتی ہے, اور کوئی چیز تو اس کی غذا بن نہیں سکتی, اس کو کوئی چیز کیسے زندہ رکھے. تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم, یہ طرز تخاطب ہے انبیاء, حالانکہ وہ کافر ہے, لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کافرو اے بت پرستو. اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موعظہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں, تاکہ دوسرے کو, اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافروں میری بات سنو, کیا مطلب میری بات کیوں سنے, حالانکہ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر, لیکن کہتے کیا ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ, اے قوم اللہ کی عبادت, ما لکم من الہ غیرہ, جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. افلا تتقون, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی, اتنی طاقت دی, قوت دی, ہزارہ دیا, محل دیے, تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے. تو قصص انبیاء علیہ السلام سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے آخر یہ قصے کیوں بیان. ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ قصے بیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کوئی دین میں اختلاف نہیں. بنیاد ایک ہے, ہر پیغمبر یہی کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول, ہم نے کوئی پیغمبر, کوئی رسول نہیں بھیجا, الا نوحی الیہ, مگر کہ اس کو یہ وحی کی کہ انہ لا الہ, کوئی معبود کرا مگر. یہی دعوت قوم نے, نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی تھی, یہی کہا تھا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور یہی وہ دعوت ہے جو ہود نے, کوئی فرق. اور اصل توحید توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت نہ ہو تو باقی تو پھر ایمان ہے ہی نہیں. یہ توحید نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, خدا رازق ہے, خدا روزی دیتا ہے, خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی مارتا ہے, وہی جلاتا ہے. یہ توحید ربوبیت, اس سے کام نہیں بنتا.
اصل جس پہ انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی وہ توحید الوہیت ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لیے استعمال کریں گے تو آپ مثلاً یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے پھر ہو جائے نماز، رکوع، سجود، قربانی، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، سب عبادت۔ جب کسی غیر کا نام آئے گا تو شرک۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہتی؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه، قال الملأ، ملأ کا معنی سردار، ملأ کا معنی ان کے بڑے بڑے لوگ۔ ان کو ملأ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں۔ بڑا آدمی آگے جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں پوری مجلس بھری ہوئی ہوگی، اور لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیٹھا ہے یار، بڑا آدمی بیٹھا، اس لیے ان کو ملأ کہا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ دیکھو قوم کا انداز دیکھیں، نبی کا انداز بھی دیکھیں اور قوم کا انداز، کہ اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ یا قوم ہے، یا قوم ہے، اور قوم کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہاں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاہَةٍ، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سفیہ بے وقوف ہیں، تمہارا تو عقل ہی کوئی۔ اسی اور دیکھو یاد رکھو، اللہ کے قرآن پہ توجہ کر کے دیکھیں کہ بالکل عین یہی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ نوح علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہی خودی میں پڑے ہوئے ہو، اور نوح علیہ السلام کو جو کچھ قوم کہہ رہی ہے وہی قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت ہود نے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں ہزاروں سال گزر گئے، جب اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی ایمان لانے کی، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ لفظ بھی وہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی جب کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، جیسے صحابہ ایمان لائے، کہا گیا عجیب بات ہے، اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ من جیسے بلال کی طرح ایمان لے آئے، صہیب کی طرح ایمان لے آئے، زید کی طرح ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ تو بے وقوف لوگ ہیں، مال کھانے کے لیے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، سرداروں کو چھوڑ کے باقی یتیم مکہ کے پیچھے چلے گئے، تو عقل کی بات ہے تو پاگل ہے۔ یہی بات قوم ہود کہہ رہی ہے جی آپ کا تو عقل ہی کوئی نہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں خداؤں کو، ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی عادات تھے، انہی بتوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے، انہی سے منتیں مانتے تھے، انہی سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے، ان کے چرنوں میں آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی عجیب بے وقوفی والی بات ہے، بھلا ایک خدا اکیلا سارے کام کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھئی، اگر نعوذ باللہ ایک نہیں کر سکتا عربوں کے کام تو بس 3 بندے جو ہیں وہ بھی تو عرب کی آبادی جو ہے وہ 3 بھی تو کافی نہیں۔ اچھا چلو 360 کا تو 360 آدمی جو ہے 20 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب انسانوں کی آبادی کا کام کیسے کرنے کا؟ ایک جہالت تھی، ایک تعصب تھا، عصبیت تھی دماغوں میں چڑی ہوئی تھی بات کہ جی ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا اس کو ہم چھوڑ دیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جاہل قبر کی سجدے میں، قبروں کی عبادت میں، قبروں سے منتیں ماننے میں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے میں، قبروں پہ جا کے سجدے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل تو کوئی نہیں ہے کہ جی ہمارا باپ دادا کرتا ایسا، کوئی یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پرانا چلا آ رہا۔
اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ کیا بیوقوفی کا، میں بیوقوف ہوں؟ میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بندوں کی اور بتوں کی عبادت سے نکال کے اس وحدہ لا شریک کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بلانا چاہتا ہوں۔ اور پھر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں اتنا بڑی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، ان سب چیزوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرو۔ اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن قوم جو تھی وہ اپنے کفر و شرک پہ اڑی رہی، اور حتیٰ کہ اتنی بات پہ نعوذ باللہ آ گئے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھئی تم اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گے، شرک کرو گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے جیسے قوم نوح پہ عذاب آئے۔ تو قوم ڈرنے کے بجائے کیا کہتی ہے؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے لے آؤ، کیا ڈراتے ہو ہمیں روز؟ اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حد پہ پہنچی، یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا، اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا، اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی؟ فرماتے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا الْعَقِيمَ، ایسی ہوا کہ جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی، جیسے حکیم عورت کہتے ہیں جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے، یعنی جس سے کوئی پیدا نہ ہو، نقصان ہی نقصان۔ اور اس صفت ہوا کی کیا تھی؟ فرماتے ہیں مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اور وہ ہوا ایسی سخت تھی کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح بنا دی، ایسی ہوا آئی۔ اور ہوا بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سخر علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن متواتر ہوا۔ اور پتہ ہے وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موضع الخاتم، جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے، اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا، بس یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو، صرف اتنی، فرمایا کہ موضع الخاتم، حضور نے فرمایا اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی۔ اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی،
اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ دو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے، لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی، آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی اور ریزا ریزا کر دیتی تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھجوروں کو کاٹ کے لمبے کرتے اور پڑے ہوئے ہو۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے کہ حزیرتن، ایک حزیرہ میں جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے کے اندر تھے جانور، مرد، عورتیں، حضرت ہود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی، کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلكت عاد بالتبو، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد صبا سے کی ہے، اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ 8 قسم کی ہیں، اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں 4 رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب۔ مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، اور وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، ہماری توحید کو جھٹلایا، ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ایک نام تک باقی نہیں رہا۔ اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود میں ہی موت آئی اور وہی دفن ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ہوئے، وہاں دفن ہوئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ہاجر الی الحرم، حرم کی طرف ہجرت فرمائی، مکے کی طرف تشریف لائے اور حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں تو مکے مدینے میں گزر جائیں، اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعیین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ ہے، کیونکہ ہزاروں سال بھی۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم ثمود، اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا حسن دیا، بڑا جمال دی، اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر بھی تقریباً 26 مقامات۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم عاد میں عذاب آیا تھا نا 8 راتیں اور 7 دن، تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی۔ اسی لیے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ایام النحسات، قرآن کہتا ہے کہ فی یوم النحس، تو حالانکہ یاد رکھیں یہ بات غلط، یہ جہالت کی بات ہے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کو سفر پر نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دن جی ہم نہیں نکلیں گے، گھر سے سفر نہیں کریں گے، یہ منحوس دن ہے، اور اس دن اگر نکلو تو بس سفر میں ہی رہو گے۔ یہ عام لوگوں میں مشہور ہے، اگر بدھ کے دن بارش آ جائے کہتے ہیں جی اگر بس یہ گلے پڑ گئے، یہ تو اب نہیں چھوڑے، یہ تو اگلے بدھ تک جائے، یہ جہالت۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب ایک دن نہیں رہا، 8 دن رہا. پھر تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہوئے، تو منگل بدھ کیوں ہوا؟ عذاب ہی 8 دن ہوا ہے، ایک دن تو ہوا نہیں جب ہم کہتے ہیں منگل یا بدھ منحوس ہے. پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے، جان چھوڑائے 8 دن ہی کام نہ کریں، قصہ ختم کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ منحوس جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے؟ یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لیے منحوس تھے، اور ہمارے لیے یا حضرت ہود کے لیے تو مبارک تھے نا کہ دشمن مر گیا. تو یہ تو نحوست ان کے لیے تھی، ہمارے لیے تو باعث برکت تھی وہ بات. لیکن جو چیز کافروں کے لیے منحوس ہو، تم اپنے لیے بھی منحوس سمجھو تو سمجھو پھر کس کی اتباع کر رہے ہو. اس لیے یہ عقیدے رکھنا جو ہے غلط بات. اب قوم سمود جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح علیہ السلام. جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہے، حضرت صالح بھی عرب ہے، حضرت شعیب بھی عرب ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی دعوت کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق. لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مانتے. اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا. جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو مکے بلایا، میں نے آپ کی نوکری کرائی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو، میرے احسانات کا یہ بدلہ دو نا. تو اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بالنعم کی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالمو یاد کرو، اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی، اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو، اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو. اتنی نعمت. اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے، انہوں نے پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو پتھر لگا لگا. نہیں، وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ کہ یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی کھدائی ہو گئی، اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا، ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ فلاں ہے، اسی پہاڑ کے اندر. تنحتون من الجبال، اتنی بڑی طاقت. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ان نے کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے، جتنی تبلیغ کر سکتے تھے، رات دن دعوت دی، لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی. آخر میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کٹھی کر کے کچھ سوچو، کچھ عقل کرو، کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی فیصلہ کرو، چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو. تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی، ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی، بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری برادری کا آدمی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. نعوذ باللہ، اس کا قرآن یہ کہتا ہے
کہ کہنے لگے القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. نعوذ باللہ. کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اسی پر ہی اللہ نے بائی بھیجی تھی، ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا، کسی اور کو چن لیتے، کسی بڑے آدمی پہ واہی بھیج دیتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت پہ لگے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے. آپ نہ مانیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کو برا کہیں، آپ ان پر فتوے لگائیں، لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی، ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ ثواب ملتے ہیں. وہ کیسے کام چھوڑتے ہیں؟ دیکھو نا، دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو رسپانس نہیں ملتا وغیرہ چھوڑے یار ٹھیک ہے، جب وہ میری عزت نہیں کر رہا مجھے کیا پڑی ہے، میں خامخواہ اس کے دروازے میں جاتا رہوں. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے، مجھے ماریں گے، میرا تو ثواب بڑھ رہا، وہ کیوں چھوڑے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا، قوم میں میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں، لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ صخرہ آپ دیکھ رہے ہیں، صخرہ کہتے ہیں ایک پہاڑی ٹیلا، یعنی ایک تو پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ایک صخرہ یعنی پتھر، لیکن ایک ٹیلا، چھوٹا سا ٹیلا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے. اچھا جی قوم کیا مانگ رہی؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے. اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار نے کہا کہ نہیں بات سنیں حضرت، صرف اونٹنی نہیں، اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ، کالی ہوگی تو پھر ہم نہیں مانیں. یہ قومیں ہیں جناب. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں لیکن لیڈر مخلص. اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے، قوم بڑی مخلص ہے. جب چاہو زندہ باد کروا لو، جب چاہو مردہ باد کروا لو، قوم بڑی سیدھی سادھی ہے. حقیقت ہے ایسی قوم عند اللہ، سچی میں طنز نہیں کر رہا، ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. یعنی آپ کو کسی مرشد کی، پیر کی، بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں، 2 مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے. سیدھی سادی قوم ہے. اچھا ملتزم پہ لے آؤ جناب، وہاں بھی روتے دیکھو آنسو بہا رہے ہیں، یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت ماشاءاللہ. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ لے جاؤ، وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. پہلے قومیں اتنی شدید تھی. انہوں نے کہا کہ اس صخرہ سے اونٹنی نکلے، دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو، تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر نے کہا کہ نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو، زخمہ بڑی موٹی تاز. اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ 10ویں مہینے کی حاملہ ہو، بس بچہ جننے والی ہو، کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا، دوسرے روڈ نہیں دیکھنی تھوڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے. اور جناب قبائل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم ساری قوم پی لے ایک دن میں، سب کو کافی ہو جائے. یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ کے سے کہ بھئی آپ یہ شرط مانو. نمبر 1 جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو
حضرت صالح السلام سن رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے، ان کو تو ایک ہمدردی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا، مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 2-3 آدمی آئے تبلیغی جماعت کے، ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ ملی بیچاروں کے. وہاں مسجدیں تو ہوتی نہیں، آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ میں کہا اگر ہوتی ہیں تو دور دور ہوتی ہیں، اور پھر ان کے کوئی مینار گنبد تو نہیں ہوتے، پتہ لگے مسجد ہے، وہ تو گھر ہوتا مکان ہوتا ہے، اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ 3 آدمی تھے بیچارے، وہ جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہ بیچارے سردی سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں چلے. آگے وہاں کو پادری تھے، ان کی انتظامیہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں ہیں، کپڑے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں، لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل، اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں، صرف ایک آدمی ہے ہم میں سے جو زبان جانتا ہے، اگر مہربانی کرتے ہیں ہم رات یہاں گزار لیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رات گزاریں، لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے کسی چرچ میں آپ نے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے، رہو آرام سے، ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں انتظام، لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے، باہر جا کے جو مرضی ہے کرو. انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو رات گزارنی ہے، کل ہم نکل جائیں گے. بابا آپ رات کو کس کو تبلیغ کریں گے؟ اندر کوئی ہے گرجے میں؟ ویسے کوئی آتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں، تبلیغ کس کو کریں گے؟ وہ تو اتوار کے دن کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، 2-4% آ جاتے ہیں، ورنہ گرجے میں ہوتا ہے کہ وہ تو لطیفہ بن گیا نا. ایک دفعہ میں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ لفظ کو ذرا آرام آرام سے ادا کرو، گر جا. تو ان کا تو مقدر یہ ہے انشاءاللہ، یہ تو اب گر جا، یہ تو گیا. اسی لیے اللہ کی رحمت سے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی. خیر بہرحال جناب وہ ٹھہر گئے. وہ جب آئے تو صبح کو پادری کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری، اتنی سردی، وہاں اگر کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے، فریز ہو جائے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس نے کہا بھائی تم نے کتنا دن رہنا ہے اس علاقے میں؟ انہوں نے کہا ہم نے رہنا تو 3 دن ہے. میں تو 3 دن یہاں رہا. تم باہر جا کے تبلیغ کرو، گشت کرو، تبلیغ کرو، جہاں مرضی آئے جاؤ، جو مرضی آئے کرو، لیکن بس جب یہاں کوئی لوگ آئے ہوئے ہو نا تو پھر باہر. انہوں نے کہا جی ہم نے کرنی نہیں، ہم باہر جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن لگا. اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہیں. اب جناب وہ آئے، دیکھے رات کو کبھی 3 بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا، اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ میاں اس کو جنت بھیج دے، اللہ میاں اس کو جنت دے دے، ہم کو اس میں جگہ دے. اللہ میاں تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا، وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے، تو مہربان. اب اس نے سنا کہ بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا. وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر کو چلا گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ انہوں نے کہا انسان ہو، ہمارے بھائی ہو، آدم کی اولاد ہو، ہمدردی کیوں نہیں؟ ہمیں تو ہمدردی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا تم نے 3 دن، اور کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے. یقین کرے کہ 3 دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گئے. اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ پڑھوایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اونٹنی ظاہر اور حکم ہو گیا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں؟ اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا، شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرما دیا کہ اے قوم دیکھو، ہذہ ناقۃ اللہ ولا تمسوها بسوء، خبردار اس کو کچھ کہنا نہیں، چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی. انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم ایک دن صرف دودھ ہی پیئے، پانی پیتے ہیں، اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے، سارا پانی پی جاتی ہے، یار اس کو ختم.
تو اب انہوں نے میٹنگ کی، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن صادق، اس لیے حضور نے فرمایا اشق الناس، سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ قدار، اشق الاولین، پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی، انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو قتل کر۔ تو قدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں۔ اونٹنی جب گزری فعقروہا، اونٹنی کو زخمی کیا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں جڑی ہیں ان کو کاٹ، اور اس کے بعد اس کے جو فصیلہ تھا، بچڑا تھا ساتھ، اس کو بھی مارا، اور جناب اس نے 3 دفعہ آبادیں نکالی کہ پوری بستی ہل گئی، لیکن ان کو رحم نہیں آیا، اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب کوئی چیزیں پکا کے کھانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو۔ اچھا اب یاد رکھو، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، صرف 3 دن کی تمہیں مہلت ملی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب۔ انہوں نے کہا ہمارے کا عذاب آئے گا، چلو صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر۔ قالوا تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھا لی، لنبیتنہ، ہم رات کو جا کے اس کو اور اس کے اہل خاندان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن خدا کی شان ہے، جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ بھاگ گئے۔ اب جب وہ 3 دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جو تھے پیلے، اب کچھ ڈرنے لگے کہ بھائی پیغمبر نے کہا تو ٹھیک تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ، اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے، ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا، رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ، اور صاعقہ، بجلی جیسے اوپر کی آتی ہے نا بجلی کڑکتی، صاعقہ آیا، اور آخری عذاب جو تھا فأخذتهم الصیحۃ، ایک صیحہ آیا، ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے جتنے تھے سب کے سب ختم۔ اسی کو قرآن پاک کہتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، زخمی کر دیا۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا، اللہ فرماتا ہے کہ زلزلے نے پکڑا، اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے، منہ گر گئے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ جب گر گئے تو صاعقہ آیا، اور جب صاعقہ ختم ہوا تو صیحہ آیا، 3 عذاب جمع۔ اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، ظالمو میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم، میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، جس کا انجام یہ نکلا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے، اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ، جس میں آپ نے قیام کیا، اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام،
اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے اس معجزہ عظیمہ ناقۃ اللہ کی توہین کی، بے قدری کی، اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں بڑے باعظمت اور اولو العزم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان والے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حتیٰ کہ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریت میں اتنے نبی بھیجے ہیں، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے گئے، اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ اور نسل سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہے، سیدنا اسحاق، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب ہے، جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کی ولادت و بعثت کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اسی طرح خاتم الانبیاء سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم، یعنی کتنی بڑی عظمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھی مبعوث فرمایا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ورنہ ان کا بیٹا تو اسحاق بھی تھے اور اسحاق بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے، قصی بن کلاب نے ان کو اکٹھا کیا، تو قرشہم کا معنی ہوتا ہے جمعہم، اس لیے یہ قریش کہلائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا رسول اللہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا مقام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو 1,24,000 نبیوں میں اور رسولوں میں یہ شان ملا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا، چاہے فرض ہو، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، تو وہ جب درود پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی۔
یہ شرف بھی ملا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، اور کسی پیغمبر کا نام آپ نماز میں نہیں لیتے، یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا، تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے معمار کہنا، اس کعبۃ اللہ کے بانی کہنا، اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمانوں میں بھی جو کعبہ ہے بیت المعمور اسی کے ساتھ بٹھایا۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور معراج پہ گئے تو بیت المعمور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی، یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا؟ فقال ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ کعبۃ اللہ جو زمین میں ہے اس کا معمار جس کا ذکر قرآن میں ہے، ورنہ کعبہ تو کئی دفعہ بنا، کعبہ کو تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کو تو کئی لوگوں نے بنایا ہے، جنہوں نے بنایا، قریش نے بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں شریک ہوئے، عبداللہ بن زبیر نے بنایا، حجاج بن یوسف نے بنایا۔ کعبۃ اللہ پر تقریباً 11 مرتبہ تعمیر کا مرحلے گزرے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا۔ قرآن نے صرف ایک نام دیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حج ہے، حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں اور مناسک کے حج میں، یعنی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے مکہ میں ہر جگہ سیدنا ابراہیم الخلیل کی یاد تازہ ہوگی کہ اللہ نے مقام ابراہیم، اللہ نے صفا مروہ، اللہ نے رمی جمرات، اللہ نے حج میں قربانی، یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابا ابراہیم۔ تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام، اور یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے۔ اللہ نے قیامت تک سیدنا خلیل کا ذکر بھی ساتھ رکھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کو ذبیح اللہ کہلائے، روح اللہ کہلائے، خلیفۃ اللہ کہلائے، لیکن کلمت اللہ کہلائے، لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کا دل محبت سے بھر جائے۔ تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جب کسی کو خلیل الرحمان بنا دے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ سیدنا خلیل سے محبت میں بھرا ہو۔ تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا ہے، اور کسی پیغمبر کو یہ نہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرف جو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ابتدا۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے آپ اندازہ کریں اس واقعے کی عظمت کا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات سے ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 20 صورتوں سے زیادہ صورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودیت جن کو اپنے دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ،
اور نصرانی جن کو اپنے مسیحی دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کے دعوے غلط تھے. صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دعویٰ سب کرتے تھے. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سام سے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافت. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو یہ بھی سامی النسل ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب بھی کہاں ملے گا؟ سام سے. اور سام کے بعد نوح سے، اور نوح علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی سامی النسل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، آپ کی پیدائش کے بارے میں 2 قول ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے دمشق میں، غوطہ ایک جگہ ہے اس میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ کی پیدائش جو ہے بابل میں، جو شمال عراق میں ایک شہر تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور راجح قول یہی، یعنی علماء کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ شمال عراق میں بابل نامی ایک شہر میں ہوئی، اور آپ آذر کے گھر میں پیدا. اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم ابن آذر، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم ابن طارق، اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن طارق. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں، کوئی بھی غلط نہیں. وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا طارق. اچھا، بعض آدمی خواہ نہیں بولتے، طارق کہہ دیتے تھے، حالانکہ بات ایک تھی. طارق اور طارق میں بات کچھ نہیں تھی، لیکن بعض آدمی حروف کی ادائیگی میں نقطہ ادا نہیں کرتے. جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جیم جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف استعمال کرتے، حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں. یعنی گاف جو ہے وہ لغت عرب میں بھی نہیں، لیکن وہ کہیں گے حق گمال. وجہ کیا ہے کہ تلفظ ہے، لہن ہے ایک لفظ. تو بعض علماء نے کہا طارق، بعض علماء نے کہا طارق. یہ دونوں باتیں تھیں. اصل میں نام طارق تھا، اور آذر جو ہے وہ لقب. آذر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی کہ آذر ایک صنم کا نام تھا. آذر ایک صنم کا نام تھا، وہ کان یعاذرہ، اور اس بت کی یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے، یعنی گویا کہ اس کے مجاوروں میں شامل. تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آذر آذر کہنا شروع کیا. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی، حتیٰ کے بعد لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، یا بعض لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں یا محاضرات القافیے ہیں، وہ کبھی کبھی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا. ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا. تو اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن نے انہی جگہ پہ نہیں، قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت ما کان استغفار ابراہیم لابیہ. تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابی ہے تو ہم کون ہیں کہ باپ کا معنی چاہتے میں لے جائیں؟ مجاز تو اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متحضر ہو. باقی یہ بات لے لینا کہ جی ان کا باپ کیونکہ اسلام پہ نہیں تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے. نوح علیہ السلام کی سلب سے کنعان کافر پیدا ہو جائے، اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرمہ صحابی جلیل اور بطن اسلام پیدا ہو جائے، اس میں کون سی بڑی بات؟
تو اس لیے ہمیں بلا وجہ ایسی تعویلات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پہ فرمائیں ابتی ابتی اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو چاچا تھی، یہ بلا وجہ کی تعویل۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور لقب آدم۔ اللہ نے متواتر صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر بابل میں تھے شمال عراق میں، اس قوم میں بھی بت پرستی کی لعنت، وہ لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے سجدے کرتے تھے، بتوں پہ نظر نیاز چڑھاتے تھے، حتیٰ کہ بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی بزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقاعدہ رکھتے تھے، اور کچھ دیر رہنے کے بعد پھر لے آتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کہ جی اب ہمارے خداؤں نے ان میں برکت ڈال دی ہے، اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے، اب جو ہے ہم کھائیں گے۔ جیسے آج بھی ہندو پرشاد تقسیم کرتا ہے، آج بھی ہمارا جاہل مسلمان جو ہے وہ بھی مزاروں پہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بدنی محمد مصطفیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ، جو مقام صدیقیت پہ، صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور اس لیے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد۔ اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت انبیاء جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے کی، یہ ہے دعوت انبیاء کا طریقہ کا کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح، سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے اقارب و عزیزوں کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی، محلے والوں کی اصلاح کرے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا مناظرہ، سب سے پہلا محاورہ جو ہے باپ کے ساتھ، اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے ملی کہ اگر انسان حق پر اور مسئلہ عقیدے کا، مسئلہ دین کا ہے تو پھر اس میں ماں باپ کی بات نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہمارے ذمہ ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت ہے۔ اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ بات کر سکتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت بھی نہ، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے دل تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض لوگوں نے لقب دیا تھا ابو الضیفان، کہ یہ تو مہمانوں کا باپ ہے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیلا کھانا نہیں، جب تک کہ گھر کے مہمان نہ آئے، اگر نہیں ہے مہمان روزہ رکھ لو، اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر تشریف لے جاتے اور باقاعدہ تلاش کرتے کہ کوئی باہر کا مسافر مل جائے گھر میں آؤں تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں گا۔ یعنی آپ کی سخاوت کا، آپ کے کرم کا یہ عالم تھا، لیکن مسئلہ توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور کھل کے بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی توحید کو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں۔ یعنی جیسے آج کل ایک رواج ہوتا ہے، اور جی ماحول کا کچھ تقاضا ہے، ذرا نرم بات ہونی چاہیے، دیکھیں جی کچھ غصہ پہ قلب بھی ہوتی ہے، ذرا اسلوب بڑا میٹھا ہونا چاہیے، یا بالکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضائل حسین اور فضائل اہل بیت پہ تقریر ہو گئی، اب آپ مولوی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کو ہم نہیں مانتے اور ان کی شان تم نے کیوں بیان کی۔ اب اگر دیکھا کہ کوئی اہل توحید کا مسئلہ ہے تو توحید بیان ہو گئی، دیکھا کہ اگر کوئی اہل بدعات حضرات کا یا تھوڑے سے دوسرے حضرات کا مجمع ہے تو وہاں سیرت پہ تقریر ہو گئی، سب لوگوں نے خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ بھی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے کتنی بات کہتے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیا وجہ آپ کس کی عبادت کریں، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بھلا کریں نہ پیدا کریں۔ بھئی آدمی کسی کو خدا جو مانتا ہے تو کوئی پیدا تو کرے نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندہ وسط الہ مان رہا ہے تو نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا ہو، زندہ کرنے والا، موت دینے والا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو پہلی بات یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے. کیا مانا کہ بھئی عبادت جو کہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا جی کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہوگا بھائی. بھینس کے آگے آپ بین بجانی شروع کر دیں آپ کو کیا فائدہ. بجاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی، بین ٹوٹ جائے گی، لیکن بھینس تو کھڑی ہے، بھینس کو کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ بھی جس کو خدا سمجھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو پتہ تو ہو کہ کوئی مجھے خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے. کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی، وہ سن تو رہا ہو اور سنے بھی جانے بھی تو پھر کچھ کرنے کے بھی تو قابل ہو. آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کو خدا بنانے. اس لیے پیغمبر نے یہاں سے بات کی کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. کہ اے میرے ابا، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم لدنی نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم معرفت اسماء و ذات نصیب فرمایا، معرفت الہ نصیب فرمایا. مہربانی کرو فتبعنی، آپ میری بات پہ چلیں، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں. اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا، حالانکہ دیکھو باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو جب مقام نبوت دے دیا ہے تو وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ. باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا، باپ کو بھی بیٹے کی، اسی لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فتبعنی، میری اتباع. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. کہ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے، منکر ہے. وہ رحمت کرنے والا اور یہ عصیان کرنے والا، وہ رحمان یہ عصیان. اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آدم جو ہے وہ تو بت کی عبادت کرتا تھا، کوئی شیطان کی عبادت تھوڑی کرتا. شیطان تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر ڈٹ کہہ رہا ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. وجہ کیا ہے سمجھ. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج کی عبادت کرے، چاہے وہ آگ کی عبادت کرے، چاہے وہ شخصیات کی عبادت کرے، چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے، دراصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے. کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان. کیونکہ اسی نے تو کہا تھا کہ اللہ بھیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بلا ذلت، میں ان کو گمراہ کروں. تو اس لیے ورنہ کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جا کے جناب آگ جل رہی ہے اور عبادت کر، سورج چمک رہا ہے تو عبادت کر. یہ ساری چیزیں اچھا کے بت پرستی، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں قصہ آدم علیہ السلام میں اور قصہ نوح علیہ السلام میں، کہ یہ بتوں کی ابتدا کرنے والا بھی کون تھا؟ شیطان. اسی نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ بیچارے فوت ہو رہے ہیں، ان کی تو یاد ہی ختم ہو جائے گی نا. کم از کم ان کے جو ڈیرے ہیں، ان کی جو قبر ہے، وہاں ہم کوئی جگہ بنانے بیٹھنے کی طرح ان کو یاد کر لیا کریں گے. اور اس کے بعد پھر دماغوں میں ڈالا کہ بھائی بزرگ تو چلے گئے، اگر ہم کم از کم ان کا ایک فوٹو بنا لیتے، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھی یہ اللہ والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بنانا نہیں آتا تھا، تو میں بنا دوں گا. تو بنا دیا اور ابتدا جو شروع ہوئی ودن و سوان و یغوث و یعوق و نسرا، اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و سمدن و سمودن و دہرا یا وہرا، یہ سارے بت جو تھے شیطان نے بنائے. تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی، بت تو ایک ظاہری بات.
اور اس کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کہتے ہیں کہ اے ابا جان مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ، اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے پھر تو تم شیطان کے دوست بن گئے. یعنی کتنی کھلی بات ہے. توحید سمجھ تب آتی ہے میرے بھائی جب تم اپنے عقیدے کو چیلنج کرو. کھلی بات. اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مداحنت اور اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کے کنین نہیں ہے، سیدھی بات. عقیدے میں بات نہیں، اور جب تک آپ سیدھی بات نہیں کریں گے عقیدہ کبھی سکتے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہل علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ 30 سال تک لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کسی کا. وجہ کہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا. کبھی فضائل پہ تقریر کر دی، کبھی درود شریف کی فضیلت، کبھی رمضان شریف کی فضیلت، کبھی مکہ شریف کی فضیلت، کبھی مدینہ شریف کی فضیلت، کبھی سیدنا صدیق کی فضیلت. اس پہ کون چڑھتا ہے بھائی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بس یہی فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ عرس شریف بھی رکھ دیتے، ان پیغمبروں کا میلاد منانا بھی شروع فرما دیتے. سارے مکے والے ساتھ ہوتے کہتے کہا ہم تو غلام ہیں آپ کے ساتھ. جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بات تو تب ہوئی کہ جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بات تو تب آئی نا کہ جب اللہ کا نبی سبا پہ کھڑا ہو کے کہے گا یا معشر قریش، یا معشر بنی ہاشم، یا معشر فلان، یا معشر فلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسی لیے تو نہیں نا کہ پھر پورے آسمان و زمین میں ہلچل مچ گئی. یعنی انسان تو انسان، جنوں میں ہلچل مچ گئی. وجہ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے ایک بت کے اندر سے آواز آتے ہوئے سنی کہ یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، کہ وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ نجی ایک بندہ پیدا ہوا ہے بڑی فصاحت والا جو توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے. تو سارے کافر ڈر کے مارے بھاگے کہ یہ بتوں سے کیسی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بھاگا، میں نہیں ڈرا، میں نے کہا میں آگے بیٹھوں گا. اور بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ جن سے آواز دینے والے کہ اللہ کے نبی نے جب نعرہ توحید بلند کیا تو دنیا ہل گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب گھبراتے ہیں نا جی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ جناب میرے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے، بس جب یہ خوف ہو نا دل میں پھر مسئلہ نہیں تھا. بھئی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے تو ہماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے مکے والے خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ صحابہ کو حبشہ کیوں جانا پڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں برداشت کرنے پڑے؟ اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے؟ بلکہ جس مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لو کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے. حق کی پہچانی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے، کچھ وہابی کہیں گے، کچھ گالیاں دیں گے، کچھ کہیں گے گستاخ رسول ہیں، کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو کہ یہ بات جو ہے ٹھیک. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھل کے باپ، اچھا آخر باپ ہے، اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی تو زور ہے نا. کہتے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. کہتے ابراہیم علیہ السلام تم تو میرے آلہہ سے، تم تو میرے خداؤں سے بیزار ہوگی، تمہیں تو بیر ہو گیا ہے میرے خداؤں کے ساتھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آزر نے وہ بت بناتے بھی تھے، یعنی سنگ تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا قیمتی میں نے ایک بنایا ہے، اس کو بازار میں جا کے بیچا. خدا بکتا ہے جی. جب اللہ عقل چھین لے
تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے بھائی، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ مزارات پہ جو مجاور بن کے سجادے بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ دادا کیوں نہیں اتنی دے دیتے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہیں؟ وہ نہیں مانتے اپنے باپ دادا سے 2-2 روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نذرانے چڑھائیں، اور ہمارے نذرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کسی مریض نے زمین دے دی، کسی نے جائیداد دے دی، کسی نے پیسہ دے دیا، کسی نے مکان دے دیا، وہ پیر بنے ہوئے ہیں، ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاءاللہ۔ وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنے اولادوں کو تو دیتے، ہماری جان چھڑوائیں، کم سے ہم سے تو جگہ ٹیکس ختم ہو جائے نا۔ لیکن اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے لے لیا، اور مفسرین نے کتب صاحب کا بھی لکھا ہے کہ جب باپ سے دور ہو گئے تو ایک رسی ڈھونڈی، رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں باندھی اور باندھ کے گھسیٹ کے لے چلے کہ میرے باپ کا رب بک رہا ہے، کوئی ہے لینے والا؟ اب اس طرح کون لے گا جی؟ واپس آ گیا، ابھی کیا ہوا؟ ہونے گا جی کسی نے نہیں دیا، ہونے کمال ہے میرے بنے ہوئے بتوں کو تو لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کہا جی میں تو ساری بازار پھروا کے لے آیا ہوں، میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا، اور تم تو پتہ نہیں اٹھا کے پھراؤ گے، اس بیچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی، میں نے اس کو باقاعدہ مٹی پہ ماشاءاللہ پھروایا۔ تو اب سمجھ آئی آدر کو بات کہ اچھا تو نہیں بکائے تو تو گھسیٹتا رہا تو کون لے گا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے، چھوڑ دو توحید کا نعرہ، چھوڑ دو میرے خداؤں کی مخالفت، لارجمنک۔ بعض علماء نے کہا کہ قولاً کہ پھر میں تمہیں گالی دوں گا، بعض علماء نے کہا کہ نہیں میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا، اور چھوڑو کیا تم نے میرے خداؤں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں، لیکن وہ آزر کی بات تھی، یہ پیغمبر کا جواب۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم کو پتہ چلا کہ باپ سے نہیں ہوا، اب قوم آ گئی، قوم سے نہیں ہوا، قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کہ ظالم اتعبدون ما تنتهون، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا کر رہے ہیں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے میں پایا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا، اس کا تقریروں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، رات دن ان کو دعوت دی ہے، دلائل دیے ہیں، معجزات دکھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ بھئی ایک آخری فیصلہ کریں کہ سب ماری جائے ان کے خداؤں پر، تبھی مسئلہ حل ہو۔ جب قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں فرماتا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو سمجھوں گا، میں بھی کوئی ہیلا کروں گا، جب تم نہیں ہوگے نا میں تمہارے ان خداؤں سے بات کروں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے قال فی نفسہ، یعنی یہ قول جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ لوگ سن لیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دل میں کہا، پیغمبر نے کھل کے کوئی دل میں کہنے کی بات نہیں، بالکل کھل کے کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے آلہہ، عقیدن قید کا معنی ایصال المکروہ بطریقۃ خفیۃ، یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 5 سماعت فرمائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔